ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں ایک بکری کا بچہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو وہ نہ اچھلتا کودتا اور نہ ہی حرکت کرتا، بلکہ آپ کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کھڑا رہتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، بکری کا بچہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہتا، نہ اچھلتا نہ کودتا۔ پتہ چلا اس بکری کے بچے کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کا اپنی فطرت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب میں ٹھہرا رہنا اور کوئی حرکت نہ کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید دیکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ بکریاں تھیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یعنی جس انصاری کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک شخص تشریف لے گئے، اس انصاری کے باغ میں کچھ بکریاں تھیں جن بکریوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر زیادہ آپ کی تعظیم واجب ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے خدا کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ انصاری کے باغ کی بکریاں حضور کی تعظیم کر رہی ہیں، پتہ چلا بکریوں کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت موجود تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، امام ابو نعیم اور بہقی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہوا، کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر بہتا ہوا ایک جزیرے میں پہنچا اور میرا شیر سے سامنا ہوا۔ میں نے شیر کو دیکھا تو اس سے کہا اے ابو الحارث، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر شیر دم ہلانے لگا، پھر میرے ساتھ چلا اور مجھے مکے کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، شیر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے متعلق سنتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر سے کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ شیر جو درندہ ہوتا ہے، انسان کو پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے، وہ دم ہلا کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو راستہ بتاتے ہوئے گویا یوں کہہ رہا ہے تم جس کے غلام ہو میں بھی اسی کا غلام ہوں۔ اور اس نے اپنے آقا کی غلامی کے حوالے سے عمل کے ذریعے واضح کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ شیر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے۔ جن دنوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر سے جنگ میں مصروف تھے، ایک شخص آ کر مسلمان ہوا اور وہ خیبر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ان کے منہ میں کنکریاں مار دے، اللہ تعالیٰ تیری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ سو اس شخص نے ویسا ہی کیا اور وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ وہ کنکریاں کیا تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تھی، جو بکریوں پر پڑ گئی تو وہ بلا خطر و خوف مالک کے گھر تک پہنچ گئی۔
اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانور اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پرندے کی عقیدت آپ دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے نعلین مبارک اتار دیں، پھر ایک نعلین پہن لی۔ ایک پرندہ آیا اور وہ حضور کی نعلین مبارک کو لے اڑا اور اس سے ایک کالا سانپ نکلا۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور جب اپنی نعلین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا چاہا تو ایک نعلین کو پرندہ لے اڑا اور اس میں جو سانپ تھا اسے نکالا۔ آپ اندازہ لگائیں، نعلین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذیت پہنچانے والے سانپ سے نعلین کو خالی کرنا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا، یہ اس پرندے نے عمل کے ذریعے بتایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کسی طریقے کی اذیت نہ پہنچے، اس کا میں خیال کرتا ہوں۔ اور پرندے نے اپنے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبوتر کی محبت دیکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو مکہ معظمہ کے کبوتروں نے آپ پر سایہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، کوا بھی ہے اور بھی بہت سارے پرندے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کبوتر کو دانہ کھلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، تو آج پوری دنیا میں پرندوں سے محبت کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن کبوتروں کو دانہ کھلانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ملے گی دیگر پرندوں کے مقابلے میں۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لائے، اس باغ میں بھیڑیں تھیں، سب نے آپ کو دیکھ کر آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کو، پرندوں کو اتنی محبت تھی کہ حضور کو دیکھتے تھے تو حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جھک جایا کرتے تھے۔ امام بہقی حضرت عبداللہ ابن عوفی سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ہاتھ نہیں آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی سرکار یہ اونٹ بہت شریر ہے، اس وقت قریب نہ جائیے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے تو اونٹ نے آپ کو دیکھ کر سجدہ کیا، آپ نے اونٹ کو نکیل ڈال دی۔ اللہ اکبر! جس اونٹ کی شرارت سے انسان بچا کرتا تھا، وہ اونٹ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے، اور وہ بندہ جس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور نہیں،
اس کا دل دل ہی نہیں، صحیح معنوں میں دل تو وہی ہے جو یاد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر جب اونٹ کو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرمانے والے تھے، تو جانتے ہیں اونٹوں کی سچویشن یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذبح کرنے والے تھے تو اونٹ ادھر ادھر بھاگتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹ اپنی گردن خود حضور کے سامنے رکھ دیتے کہ ہمیں کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا ہے، یہ ہماری قسمت کی بات ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح سے اونٹ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذبح فرماتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظمت و رفعت والی شان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے اگر دل معمور نہیں ہے تو وہ دل ہی نہیں ہے، اور سر وہ سر نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز تھا۔